ہم لوگ روز صبح اٹھتے ہیں، کوئی اسکول جا رہا ہوتا ہے تو کوئی اپنے کاروبار پر، کچھ لوگ گھر کے کام نپٹانے میں مصروف ہوتے ہیں۔ گویا کہ ہر کسی کو اپنا کام نپٹانے کی جلدی ہے، ہر کوئی ترقی کی راہ پر گامزن ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی افراتفری کے عالم میں، اتنی افراتفری کے عالم میں کہ کسی کو کسی سے بات کرنے کا بھی وقت نہیں۔ پرانے وقتوں میں جس طرح سب مل کر بیٹھتے تھے، ایک بیٹھک ہوتی تھی، سارے بزرگ، بچے، بوڑھے سب مل کر بیٹھتے تھے، مختلف امور پہ بات ہوتی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ دور ختم ہو گیا اور اب تو بیٹھکیں سوشل میڈیا پہ لگتی ہیں، کوئی واٹس ایپ پر، کوئی انسٹا پر، میسنجر پر۔ قریب کے رشتوں سے بات کرنے کا وقت نہیں، اتنی افراتفری کے خود کو آبزرو کرنے کا ٹائم نہیں، اتنی افراتفری کے عالم میں ہے ہر شخص، ہر نفس، کس کائنات کو آبزرو کرنے کا ٹائم نہیں۔ ہمارے ارد گرد بہت سی چیزیں وقوع پذیر ہو رہی ہوتی ہیں، کیڑے مکوڑے چل رہے ہوتے ہیں، اس قدرت میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو روز اس نظام میں ہوتی ہیں، لیکن ان کو آبزرو کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سورج روز اپنے مقررہ وقت پہ طلوع ہوتا ہے، اپنے مقررہ وقت پہ غروب ہو جاتا ہے۔ ہم چاند کو دیکھتے ہیں، کتنی آب و تاب سے چمک رہا ہوتا ہے۔ شروع میں نیا چاند آتا ہے باریک، پھر 14ویں کا چاند چمکدار، پھر پورا چاند آتا ہے۔ کون ہے جو چاند کی شکلیں تبدیل کر رہا ہے؟ مطلب ہمارے علم میں ایسے لگ رہا ہے جیسے چاند کی شکل بالکل پہلے باریک ہے، 1 مہینے کے اندر، پھر آدھی ہوتی اور پھر پوری۔ کون ہے جو اس سورج کو حرکت دے رہا ہے؟ ہمارے ارد گرد کیڑے مکوڑے چل رہے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے جانور موجود ہوتے ہیں، ہمارے پاس فصلیں، اگر کوئی گاؤں میں رہتا ہے تو اس کے پاس فصلیں، پہاڑ، ایک بہت خوبصورت سا نظام ہوتا ہے۔ اگر کوئی گاؤں میں نہیں ہے، شہر میں ہے، اس کے پاس بہت سی چیزیں رونما ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ہمارے علم میں نہیں ہوتا، ہم لوگ مشاہدہ ہی نہیں کرتے نا۔ کبھی ہم غور کر کے دیکھیں کہ کائنات کا نظام اس قدر منظم، مربوط اور خوبصورت ہے کہ اس کی ہر چیز اپنے بنانے والے کی تعریف کا سبب ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تعریف کرنے میں مگن ہے۔ صبح صبح پرندوں کی چہچہاہٹ، ہمارے اٹھنے سے پہلے پرندوں کی چہچہاہٹ سنائی دے رہی ہوتی ہے، کتنی خوبصورت چہچہاہٹ ہوتی ہے، کتنا پیارا میوزک ہوتا ہے، لیکن ہم ایک عام جیسے چرند پرند شور کر رہے ہیں، ہم اس کو شور سمجھ کے اگنور کر دیتے ہیں۔ ہم ویسے تو بہت میوزک کے شوقین ہوتے ہیں، لیکن کبھی ہم غور کریں تو پرندوں کی آواز بھی ہمیں ایسے میوزک کی طرح فیل ہوگی۔ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے، لیکن ہم ہر چیز کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ تسبیح بیان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب تعریف کرنا یا کچھ اور بھی ہے؟ تعریف کرنا تو ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہر چیز بولے بغیر بذات خود اپنے بنانے والے اللہ عز و جل کی تعریف کا باعث ہے۔ ہر چیز کو دیکھنے والا اس کے بنانے والے کی تعریف کرتا ہے۔ ہمیں اگر کوئی چیز پسند آتی ہے، ہم پہلے اگر کسی چیز کو دیکھتے ہیں، کہیں دکان پہ جاتے ہیں، ہم پہلے چیزوں کو الٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں، ان کا مشاہدہ کرتے ہیں، پھر ہم لوگ
جج کرتے ہیں کہ یہ چیز خوبصورت ہے یا نہیں ہے، تو کبھی ہم نے اس طرح کائنات کو جج کیا ہے؟ اگر ہم کائنات کو، اس میں موجود ہر چیز کو دیکھیں تو ہر چیز بہت خوبصورتی سے بنی ہوئی ہے۔ پہاڑ کتنے بڑے ہیں، زمین کو دبائے ہوئے ہیں، لیکن جیسے جیسے ہم پہاڑ پہ چڑھتے ہیں وہاں پہ ہمیں پودے بھی ملتے ہیں۔ اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں جن کو ہم آبزرو ہی نہیں کرتے، مشاہدہ ہی نہیں کرتے۔ آج کی اس دنیا میں ہر کوئی ڈپریشن کا شکار ہے، ہر کوئی اداسی، مایوسی کا شکار ہے۔ کیوں شکار ہے؟ کیونکہ ہم لوگوں نے خود اپنے اوپر بہت سی سوچیں حاوی کر لی ہیں۔ کچھ پرانا قصہ ہوا، ماضی کے قصوں کی ہم جان ہی نہیں چھوڑتے۔ ہم حال میں رہ کے ماضی کی سوچوں کو سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ڈپریشن سے بچنے کا ایک بہت عام سا طریقہ ہے، بہت عام سا سمپل سا طریقہ، وہ یہ ہے کہ اگر ہم صبح اٹھ کے اس اللہ کی بنائی ہوئی خوبصورت کائنات کا مشاہدہ کریں تو ہمارا دماغ پرانی ماضی کی پچھلی جو اداسی والی سوچیں ہیں ان کو تھوڑی دیر ہم چھوڑ کے اس اپنے حال میں رہ کے جو ہمارے سامنے چیزیں وقوع پذیر ہو رہی ہیں ان کو ہم دیکھیں۔ ہم صبح سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھیں کہ کتنی خوبصورتی سے سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے۔ ہمیں تو دیکھنے میں بالکل چھوٹا سا دیکھ رہا ہوتا ہے سورج، کیونکہ فاصلے پہ ہے نا، تو بہت چھوٹا سا سورج دکھ رہا ہوتا ہے اور نکلتے ہی کیسے پوری دنیا میں روشنی پھیلا دیتا ہے۔ تو کیا اس سورج کی طرح ہم پرانی یادوں سے نکل کے حال میں روشنی نہیں پھیلا سکتے؟ ہم پرانی یادوں کا پیچھا پکڑے ہوئے اپنے حال کو خراب کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر ہم اپنے فیوچر کو سوچنے میں اپنے مستقبل کی طرف ہماری زیادہ توجہ ہوتی ہے کہ یار کل یہ کریں گے، پرسوں یہ کریں گے، فلاں دن یہ کریں گے، فلاں دن یہ ہمارا پلان ہے۔ یار زندگی کا تو ایک پل بھی بھروسہ نہیں ہوتا، لیکن ہماری پلاننگز بہت لمبی ہوتی ہیں۔ اچھی بات ہے، پلاننگز بنانی چاہیے، پلانس بنانے چاہیے، منصوبہ بندی کرنی چاہیے، لیکن ہماری منصوبہ بندی کرنے کا طریقہ ہی کچھ اور ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں کل تو پکا یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ یار ایک سیکنڈ کا بھی بھروسہ نہیں ہوتا، تو ہم ماضی اور فیوچر اپنے مستقبل کی وجہ سے اپنے حال کو خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس ابھی حال میں جو رشتے موجود ہیں ہم ان کی قدر نہیں کر رہے ہوتے۔ ماضی میں جو رشتے ہم سے کھو چکے ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں، یاد آتی ہے، جو بچھڑے ہوتے ہیں بچھڑوں کی یاد تو آتی ہے، لیکن ان بچھڑوں کی اداسی والی یادوں کو ہم ہر وقت اداس رہ کے جو ہمارے حال میں ہمارے پاس رشتے موجود ہوتے ہیں ہم ان کی قدر کرنا بھی بھول جاتے ہیں، اور جو حال میں ہمارے پاس رشتے موجود ہوتے ہیں جب یہ بھی چلے جاتے ہیں تو پھر ہمیں ان کی قدر آتی ہے۔ تو یہ ہے ڈپریشن کا سبب کہ ہم کسی چیز کو آبزرو ہی نہیں کرتے، زیادہ تر ہم اوور تھنکنگ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ ایکسٹرا سوچوں کو سوار کیے ہوئے ہوتے ہیں، ہم لوگ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اللہ نے کتنی پیاری کائنات بنائی ہے۔ یار وہی تو ہے جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے ہمیں دماغ دیا اور اس دماغ کی بدولت اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اس دماغ کی وجہ سے، اس سوچ سمجھ کی وجہ سے ہمیں کیڑے مکوڑے اور چرند پرند سے افضل بنایا ہے۔ تو ہم لوگ اسی دماغ میں ایکسٹرا سوچیں لا کر ہم لوگ کیوں اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں؟ ہم لوگ کیوں ڈپریشن میں جا رہے ہیں؟ تو آپ سب سے بھی میرا آج یہی سوال ہے، آج یہی کام ہے بلکہ آپ کا، کہ آپ نے اپنے آپ کو صرف 5 منٹ کے لیے اپنے آپ پہ آبزرویشن کرنی ہے، اور 5 منٹ کم سے کم روزانہ 5 منٹ صرف
اس کائنات میں موجود چیزوں کو دیکھنا ہے کہ کائنات کی چیزیں کتنی خوبصورتی سے ایک منظم طریقے سے حرکت کر رہی ہیں، منظم طریقے سے ہر چیز میں تبدیلی آ رہی ہے، موسم کس طرح اپنے وقت پہ آ رہے ہیں، کس طرح وقت پہ سب کام اللہ کے ہو رہے ہیں، اللہ کس طرح اللہ کی دنیا میں کس طرح ہر چیز میں ایک خوبصورتی ہے۔ تو صرف 5 منٹ اپنے کے لیے نکال لیں، اور خدا را 5 منٹ آپ اس اپنے ارد گرد کے حالات و واقعات کو دیکھنے کے لیے نکالیں۔ ہو سکتا ہے روزانہ کے اس 5 منٹ میں